إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میرے محترم دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد اگرچہ نعمت ہے لیکن صرف اولاد کا ملنا کافی نہیں، اولاد نیک بھی ہونی چاہیے. اگر یہ اولاد نیک ہو تو زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مرنے کے بعد مغفرت اور ثواب کا ذریعہ ہے. اگر ایک انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے وہ دیندار ہے، با اخلاق ہے، ذمہ داریوں کو نبھانے والی ہے، اللہ سے ڈر کے اللہ کے دین پہ چلنے والی اولاد ہے، ان کے اخلاق کی وجہ سے زندگی ہی میں انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد یہی اولاد اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے. ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ان کی نیکیاں، چونکہ ماں باپ نے ان کو دین سکھایا، دین پر چلنے کی تاکید و تلقین کی، تو ان کی نیکیوں کا ایک حصہ ان کو بھی ملتا ہے. ان کی نیکی میں سے کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں جو انہوں نے سکھائی تھیں عمل کرنے پر ان کو بھی دیتا ہے. باہر والی بات مانے نہ مانے، لیکن اولاد شروع سے ماں باپ کی ماننے والی ہوتی ہے. بعد میں جا کے بگاڑ آتا ہے، بگاڑ شروع میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو جیسا انسان مطلوب ہے کہ وہ حق بات کو ماننے والا ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ بچے کو ویسے ہی پیدا کرتا ہے. اس میں ماننے کا جذبہ ہوتا ہے. معلومات کے اعتبار سے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ اس کو ساری قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں معلوم ہوتی ہوں، نہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، بطن سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. عقیدہ کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ، روزہ اور ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نہیں معلوم کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، لیکن ماننے کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہی وہ اصل چیز ہے جو اسلام کی روح ہے. واقعی اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے آدمی اس کو قبول کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھے، وہ ماننے کا مزاج بچے میں شروع سے ہوتا ہے۔ اب ماننے کے جذبے کے بعد میں جو معلومات اور جو احکام اس کے سامنے آتے ہیں وہ ایسا بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر صحیح باتیں اس کو سکھائی جائیں صحیح باتیں ماننے والا ہوتا ہے، اگر غلط باتیں اس کو سکھائی جائیں غلط ماننے والا ہوتا ہے۔ صحیح باتیں دیکھتا ہے اپنے آس پاس ہوتے ہوئے ان پر عمل کرنے لگتا ہے، غلط باتیں اپنے آس پاس دیکھتا ہے اس سے وہی سیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام جو مزاج چاہتا ہے اس مزاج پہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا آگ کو پوجنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہودی، عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ کون بناتا ہے؟ ماں باپ۔ فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، ہاں اگر ماں باپ واقعی مسلمان ہو تو بچہ بھی مسلمان بنتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچہ بعد میں مسلمان بنتا ہے، پہلے ماں باپ کو مسلمان بننا چاہیے۔ اس سے وہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بگاڑ کی شروعات نیچے سے نہیں اوپر سے ہوتی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں چاہتے ہیں اولاد دیندار بنے، لیکن کیا وہ خود اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کرتے ہیں؟ جن برائیوں میں خود مبتلا ہیں چاہتے ہیں بچے وہ نہ کریں، لیکن بچے ان کو دیکھ کے وہی کرتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، لیکن خود جھوٹ بولیں گے۔ بد زبانی مت کرو، گالی مت دو، لیکن غصے میں آئیں گے خود گالی دیں گے۔ غیبت مت کرو، لیکن خود غیبت کریں گے۔ دھوکہ مت دو، خود بچوں کو دھوکہ دیں گے۔ ان کی عملی زندگی کا بگاڑ بچوں کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح ہو۔ شروعات صرف اولاد سے نہیں، وہ تو کام ہے ہی ہے، شروعات ہم کو اپنے آپ سے کرنی پڑے گی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ کیا اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر تم خود عمل نہیں کرتے ہو تو تمہاری پکڑ ہوگی؟ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، علم ہونے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کرو گے تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تم کو عقل نہیں؟ اور ایک انسان خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو نصیحت کرے، اس کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیا تم کو عقل نہیں؟ سمجھتے نہیں بات کو تم؟ افلا تعقلون۔ آپ عام طور سے گھروں کا حال دیکھیں گے، دکھائی دے گا کہ ماں باپ کی تمنا ہے بچہ امام بخاری بنے، بچہ ابن تیمیہ جیسا بنے، بچہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہو، چاہتے ہیں نمازی بنے، با اخلاق بنے، دین و دنیا کو لے کے چلنے والا بنے، لیکن ان کی اپنی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی چیز یہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں، ان میں بگاڑ آتا کہاں سے؟ ہر آدمی، ماحول بہت برا ہے، بہت برا دور چل رہا ہے،
حالات اچھے نہیں ہیں، جہاں دیکھو وہاں بے دینی. ٹھیک ہے، آپ کی بات سچ ہے. ماحول میں باہر کا ماحول اگر غلط ہے، کیا آپ نے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنایا ہے؟ اگر 8 گھنٹے بچہ باہر رہتا ہے، 16 گھنٹے گھر میں بھی تو ہیں. اگر باہر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر کا بھی تو اچھا نہیں ہے. تو اگر گھر کا ماحول اچھا ہوتا تو باہر کے ماحول میں اگر کیچڑ میں لت پت بچہ گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد نہا دھو کے پاک ہوتا ہے. بچے باہر کھیلتے ہیں نا، کیچڑ میں کھیلیں گے، شور شرابہ کریں گے، گندے ہو کے آ گئے، بارش میں ادھر ادھر کھیلا خوب. کھیلنے کے بعد گھر میں آئے، ماں کیا کرتی ہے؟ سیدھا باتھ روم میں جاؤ، بیچ میں بالکل نہیں، کچن میں نہیں، سیدھا باتھ روم. نہاؤ دھو، صاف کپڑے پہنو، اس کے بعد باہر آؤ. وہ ساری گندگی صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیچڑ کی گندگی ہم کو دکھائی دیتی ہے، اخلاقی گندگی، دینی اعتبار سے عقیدے کی گندگی، اصولوں کی اور سوچ کی گندگی. بچہ باہر سے گھر میں آ رہا ہے، گھر میں نہانے کا انتظام ہے کیا؟ اگر غلط چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے تو وہ گھر میں آ کے ہم اس بات کی فکر کتنی کر رہے ہیں، یہ کیا سیکھ کے آ گیا تو؟ یہ گالی کیسے دیا تو؟ جھوٹ کیسے بولا؟ بدتمیزی سے کیسے بات کیا؟ غلط، نہیں کرنا چاہیے ایسا. آپ نے نہلایا اس کو، آپ کو کیچڑ کی فکر ہے. لیکن یہ جو برائیاں باہر سے سیکھ کے آ رہا ہے، آپ یہ تو بھول جاؤ آپ کے باہر سے بچہ سیکھے گا نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا، ہمارا بچہ پڑوس میں جائے گا، باہر کھیلے گا، کودے گا، رشتہ داروں سے ملنے جائے گا، ان کے بچوں کے ساتھ رہے گا. چھوٹے بچے، بڑے بچے ان کی عادتیں سیکھیں گے، دیکھیں گے ان کے اندر بے دینی ہے، ان کے اندر آزادی ہے، ان کے اندر بد اخلاقیاں ہیں. بچوں سے بچے، دوستوں سے دوست، سہیلیوں سے سہیلیاں سیکھیں گے. سیکھ کے گھر میں آئیں. گھر میں آپ کے پاس پاک کرنے کا نظام ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے باتھ روم تو بنا لیا نہانے دھونے کے لیے اور باہر کا کیچڑ اور گندگی صاف کرنے کے لیے، آپ نے وہ انتظام کیوں نہیں کیا کہ بدعقیدگی اور بد اخلاقی کی جو گندگی باہر سے بچہ اس میں لت پت ہو کر گھر میں آئے گا، اس کی پاکیزگی کا بھی کوئی نظام ہو؟ کہاں ہے؟ بلکہ معاملہ الٹا ہے. باہر کم برائیاں سیکھ رہا ہے، گھر میں زیادہ سیکھ رہا ہے، کیونکہ زیادہ وقت اس کا کیا ہے؟ گھر میں ہے. اگر وہ باہر سیکھ رہا ہے تو گھر میں بھی تو وہی ماحول ہے، تھوڑا بہت فرق ہے. باہر کی گالیاں الگ ہیں، گھر کی الگ ہیں. باہر کی بد اخلاقیاں الگ ہیں، گھر کی الگ ہیں. وہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، یہاں سے بھی سیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے بگاڑ کی. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر اوقات ماحول بہت خراب ہے، باہر کو دوش دیتے ہیں. باہر برائیاں ہیں، کب نہیں تھیں، ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی. 100% اچھا معاشرہ بن سکتا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، خرابیاں رہیں گی باہر، خاص کر کے ایسے ماحول میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ایسے دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں. برائیاں تو ہوں گی، لیکن ان کا شکوہ، ان کی شکایت اور لان تان اس پر کر کے کیا ہم لوگ مسئلہ حل کر لیں گے؟ نہیں، مسئلہ اپنی جگہ باقی رہے گا. بھئی بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، شکایت کر رہا ہے، کیچڑ ہو رہا ہے، کیچڑ ہو رہا ہے، شکایت کر رہا ہے. بارش رکنے والی ہے اس کے بولنے سے؟ کیچڑ ختم ہونے والا ہے؟ نہیں. تو چھاتا کھول اور اپنے پجامے کو، تہبند کو اوپر کر کے چل. تو اپنے بچاؤ کا انتظام کر، تو اپنے بچاؤ کا انتظام کر کے بگڑے ہوئے ماحول میں بگاڑ کی صورتیں ہیں، اس میں ہمارے پاس سلوشن کیا ہے، ہمارے پاس نظام کیا ہے بچاؤ کا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے،
لاکھ ہم دنیا کو کوستے رہیں، برا بولتے رہیں، کچھ ہونے والا نہیں، گاڑی ادھر کی ادھر ہی رہے گی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باہر ہم تلاش کرتے ہیں اسباب بگاڑ کے، کیوں بگڑا، کیوں برائی آئی؟ برائی تو آئے گی، وہ غلط چیزیں سیکھے گا، آئے گا، وہ نہیں سیکھے گا ایسا نہیں ہوگا، وہ غلطی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوگا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا وہ غلطی نہ کرے گا، وہ سیکھے گا، وہ برائی آئے گی اس میں۔ آپ جیسے کیچڑ میں کھیل کود کے آئیں، چلا جا اور اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اس کو، ویسے آپ کو ان سے بھی صاف کرنے کا نظام گھر میں بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بالکل کانچ کی طرح شفاف بچہ آپ کا باہر جا رہا اور صاف ستھرا آ رہا ہے، کچھ بھی خرابی اس میں نہیں آئی، ایسا نہیں ہوگا، آئے گی۔ آپ میں نہیں آتی، آپ پہ اثرات نہیں ہوتے، آپ غلطیاں نہیں کرتے، آپ میں بگاڑ نہیں آتا، اس میں کیسے نہیں آئے گا؟ آپ اتنے تجربہ کار، سب کچھ جانکار رہ کے آپ میں برائیاں آتی ہیں، بگاڑ کے اثرات، ماحول کے اثرات آپ پر ہوتے ہیں، اس پہ نہیں ہوں گے، وہ غلطیاں کرے گا، آپ کو اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا۔ آپ کا پنکھا، اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سب کو، فریج ہو، مکسر ہو، اے سی ہو، کولر ہو، ریپیئر کرنا پڑتا ہے اس کو، اس میں خرابی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو بچوں میں بگاڑ آئے گا، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ بگاڑ نہ آئیں، لیکن اگر آیا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سدھار کی کوشش کرنی پڑے گی، اور بعض اوقات سدھار کی کوشش بگاڑ کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ سدھار کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ سدھارنے والی نہیں ہوتی ہے۔ موٹی مثال، اگر کوئی الیکٹرک کے کھمبے پہ چڑھ جائے، اب آپ جتنا ڈانٹیں گے وہ نیچے اترنے کے بجائے اوپر جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض اوقات آدمی سامنے سے کوئی آئے تو بریک مارنے کے بجائے کیا دباتا ہے؟ ایکسیلریٹر۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ پریشر کی وجہ سے بعض اوقات بچے غلطیاں زیادہ کرتے ہیں، کیسے ان کو بچایا جائے؟ آپ کے پاس اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ماں باپ بعض اوقات بچوں میں کچھ کمی دیکھتے ہیں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچوں میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کب نرمی اور کب سختی، یہ اگر آدمی سمجھ جائیں، وہ اپنے بچوں کو بچا سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ اس دور کا ہے، بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے، اور ہم نے اس کے اسباب پچھلے مہینے میں جو خطاب تھا اس میں دیکھے تھے۔ 5 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، میں اعادہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی، بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی لاپرواہی۔ بچوں کو سکھاتے نہیں، بچوں کو نہ دین سکھاتے، نہ عقیدہ سکھاتے، نہ عبادات سکھاتے، نہ اخلاق سکھاتے، نہ آداب سکھاتے، نہیں سکھاتے ان کو۔ ایسے ہی چلنے دو، پڑھ رہا، اسکول جا رہا، کالج بچی جا رہی ہے، پڑھائی ہونے دو، ان کو اسی طرح سے چھوڑے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے خود عذر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک بڑا وقت چلا جاتا ہے جبکہ بچوں کو سکھانا چاہیے تھا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ 2، خود ان کا اسوہ ان کے سامنے غلط ہوتا ہے۔ ماں باپ خود صحیح نہیں ہوتے ہیں، بچے ان کی گود میں پل کے، ان کو دیکھ کے وہی باتیں سیکھتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی بگڑے ہوئے، بچے بھی بگڑے ہوئے۔ کیوں؟ کہاں سے سیکھا؟ ماں باپ سے سیکھا۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، دھوکہ دینا اور سب برائیاں ماں باپ سے سیکھی۔ 3، بچوں کو ہم ایسے اسکول میں یا ایسے مکتب میں داخل کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، دنیوی اعتبار سے ایسی اسکول میں ڈال دیا جہاں پر تعلیمی نظام غلط، بچیاں چھوٹے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں، بچے وہاں پہ آزاد ہیں، برتھ ڈے سے لے کر ساری چیزیں منا رہے ہیں، بے حیائی وہاں پر ہے، فرینڈ شپ بینڈ باندھے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نظام تعلیم غلط۔
بچہ بگڑ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ماحول وہی ہو. یا دینی تعلیم کے لیے مکتب میں ڈالا، پڑھانے والا بدعتی، پڑھانے والا ایسا جس کا عقیدہ صحیح نہیں، چاہے وہ مکتب میں پڑھاتا ہو یا آپ کے گھر پہ آپ آ کے پڑھاتا ہو، اس کی اپنی دینداری غلط ہے، اس کے عقیدہ غلط ہے. آپ صرف قرآن پڑھانے کے لیے اس کو بلا رہے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے. اب وہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے آپ کے بچے کو غلط چیزیں بھی سکھاتا ہے، اور آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بولتا نہیں مولوی صاحب تو ایسا بولتے ہیں، آپ عالم ہو؟ نہیں، سنتا نہیں. پھر وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہی کرنے لگتا ہے جو وہ سکھائے ہیں. غلط تعلیمی نظام چاہے دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو. نمبر 4، میڈیا، موبائل فون، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ. بچے کو ہم آزادی کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں میڈیا دے دیتے ہیں. بچہ رات دن موبائل فون دیکھ رہا، یوٹیوب غلط باتیں سیکھ جاتا ہے. ناچ گانے چوما چاٹی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. اس کی جو عمر نہیں تھی وہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، غلط باتیں سیکھ لیتا ہے. بعض اوقات وہ غلطیاں خود کرنے لگتے ہیں بچے. بے حیائی دیکھتے ہیں. میڈیا میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی جو بہت زیادہ نقصان والی ہیں، اور باقی چیزیں تو ہیں ہی ہیں. ایک، بے حیائی. آپ عام طور سے آپ کو دیکھیں گے، فلموں سے لے کے ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھیں، بے حیائی اس میں دکھے گی. ناچ گانے، تنگ لباس اور اس طرح کی جتنی بھی غلط حرکتیں ہیں، بے حیائی ایک لفظ میں اس کو کہا جائے، بے حیائی، عریانیت. 2، تشدد، مار کاٹ. فلموں سے لے کے ایڈورٹیزمنٹ سے لے کے ڈاکیومنٹری تک آپ دیکھیے، نیوز آپ دیکھیے، دہشت دہشت دہشت، مار کاٹ، ادھر مار دیا، ادھر گولیاں مار دی، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر فلموں میں مار کاٹ ہو رہی ہے. یہ سارا جو تشدد ہے دیکھ کے بچے کی مینٹالٹی پر غلط اثر پڑتا ہے. تو بے حیائی اور تشدد یہ 2 چیزیں زیادہ ہیں. بچہ یہ 2 چیزیں سیکھ لیتا ہے، اس کے مزاج میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ضدی ہو جاتا ہے، مارتا ہے اور یہ سب چیزیں سیکھتا ہے. یا بے حیائی بچیاں کرنے لگتی ہیں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھا، فلموں میں دیکھا، اپنے آپ کو بھی ویسا پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. چھوٹی سے بڑی بچیاں، جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا زیادہ بھیانک معاملہ ہو جاتا ہے. پھر پردہ بھی نہیں مانتی ہے، کیونکہ دیکھ رہی میڈیا میں سب بے پردہ ہیں. تو یہ چوتھی چیز ہے، میڈیا. 5، بری صحبت. بچہ پڑوس میں کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، بڑے بچے کس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اسکول میں اس کے دوست کون ہیں، سہیلیاں کون ہیں، کس سے بات کرتی ہے فون پہ، کس سے تعلقات ہیں بیٹے کے، کس کے ساتھ ہوم ورک کرتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا ہے. ماں باپ دھیان نہیں دیتے. کون اتنا کرے بھائی، کون اتنا کرے، دھیان نہیں دیتے. لیکن جب بگاڑ سامنے آتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی دھیان دیا نہیں. اولاد پہ دھیان نہیں دیں گے. آپ ماں باپ سے پوچھا جائے، باپ سے پوچھو، اب یہ سب بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صبح اٹھتے ہو، 5 بجے آپ اٹھ جاتے ہو، ساری تیاری کرتے ہو، کپڑے وپڑے پہن کے ساتھ ڈبہ باندھ کے آپ نکل جاتے ہو. کہاں ہے آپ کا آفس، کہاں ہے آپ کی دکان، کہاں ہے آپ کی کمپنی؟ اب بہت دور ہیں، 1 گھنٹہ تو جانے میں لگتا ہے، 1 گھنٹہ آنے میں لگتا ہے، 2 گھنٹے تو میرے ایسے ہی جاتے ہیں، اور ٹریفک ہو تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پھر وہاں جا کر دن بھر محنت، پھر وہ محنت میں بھی جتنا ٹائم ہے اکثر اس سے زیادہ ہی ٹائم کمپنی میں جاتا ہے، اس سے زیادہ ہی ٹائم دکان پہ جاتا ہے. اتنا سب آپ کریں. چھٹی کا دن بھی بعض اوقات چھٹی نہیں رہتی ہے، گھر پہ آ کے بھی اسی فکر میں رہتا ہوں، لکھا پڑھی سارا پورا کرتا رہتا ہوں. اتنا آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ کھاتے کتنا ہو؟ اتنا کھاتے ہو آپ، کبھی کبھی تو کھانے بھی نہیں ملتا آپ کو ٹائم پہ. آپ کے کپڑے
سادے پہن کے کیسے بھی چلا، دھیان نہیں دے رہے اپنے آپ پر. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں بھائی، اور کون ہے؟ میں اپنے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں. آج ہوں کل جا رہا ہوں، میں آج ہوں کل مرنا ہے. تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ بیوی بچوں کے لیے. تو آپ کو بیوی بچوں کے کھانے پینے کپڑے اور دوائی کی فکر ہے، وہ بیمار نہ ہو جائے، وہ بھوکا نہ مرے، وہ برہنہ نہ رہے. آپ کو اس کی فکر ہے. قیامت کے دن سب برہنہ ہوں گے، لباس اس کو ملے گا جس کو اللہ لباس دے گا. حوض کوثر پر بدعات کی وجہ سے لوگ جام کوثر پینے سے محروم رہیں گے. آپ کو اس کی فکر ہے. جہنم میں زقوم کھانا پڑے گا. آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. دنیا میں بھوک پیاس اور لباس اور سر پر چھت. بھئی قیامت کے دن سایہ نہیں ملے گا، اسی کو سایہ ملے گا جس کو اللہ سایہ دے گا. آپ کو اس سایہ کی فکر ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس گھر کی فکر ہے، جنت والے گھر کی فکر ہے کہ نہیں؟ تو آپ سب اولاد کے لیے کر رہے ہوں. کاش کہ ایک اور چیز آپ میں بڑھا دیتے اس میں، کہ یہ دیندار بن جائے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ خود آپ آخرت کی تیاری میں دوڑ نہیں رہے. اب خود آخرت میں ناکامی کے راستے پر ہو. اولاد کی فکر کب کرو گے؟ آپ اپنی فکر نہیں کر رہے ہو. کتنے لوگوں کا حال یہ ہے. نمازوں کا حال کیا ہے، اخلاق کا حال کیا ہے، عقیدہ معلوم نہیں، سنت معلوم نہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں. خود ان کی اپنی زندگی کا یہ حال ہے. اولاد کو کب سکھائیں گے؟ خود ان کو معلوم نہیں ہے. اولاد کو کیا بتائیں گے؟ خود ان کی زندگی صحیح نہیں ہے. اولاد کو کس بات پر ڈانٹیں؟ آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، صبح سے شام تک تھک کے آ کے بستر پر پڑ جاتا ہے. بیوی کہتی ہے ابھی میں کھانا لے کر آ رہی ہوں. آتی دیکھتی ہے سو گیا، کھانا کھائے بغیر سو گیا. کیوں تھکا اتنا؟ اسی کے لیے تو تھکا ہوا ہے. کھانا پینا، لباس، دوائیاں، ایجوکیشن، گھر، اے سی، کولر، کارپیٹ اور ساری چیزوں کے لیے یہ اصل ہیں. اتنا اس کے لیے تھک رہا ہے تو. افسوس کی چیز ہے، آدمی غور کرے، تیری وقت سے زیادہ قیمتی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس اصل جو چیز ہے دنیوی اعتبار سے جو ملی ہوئی ہے وقت ہے. ٹائم نے تو کچھ بھی نہیں، اور ٹائم تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم وقت تو خرچ کر کے دنیا کما رہا، آخرت کی تیاری نہیں. جبکہ یہاں 4 دن رہنا ہے. ڈاکٹر بول چکا ہے ہارٹ میں پرابلم ہے، کڈنی میں پرابلم ہے، اس میں پرابلم ہے، پھر بھی گدھے کی طرح محنت کر رہا ہے، پھر بھی بوجھ اٹھائے دوڑ رہا ہے. ابھی بھی ہوش میں نہیں آیا. بیماری کے بعد بیماری کے بعد بیماریاں، پھر بھی دنیا ہی دنیا ہے. ابھی بھی آخرت کی تیاری نہیں ہے. اور اپنی تو اپنی اولاد کی بھی نہیں. ان کے بھی کالج کی فیس بھرنی ہے، ایجوکیشن آگے کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. بنو. مسلمان کب بناؤ گے اس کو؟ مسلمان بھی تو بناؤ. کہ وہ بھی نہیں بنانا ہے؟ سب کچھ بنانا ہے لیکن مسلمان نہیں بنانا ہے. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں بنے گا چلے گا، مسلمان بنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم ڈاکٹر نہ بن جاؤ، تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم انجینئر نہ بن جاؤ، تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم تجارت نہ کر لو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خطبے میں ہم سنتے ہیں، بار 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 آیت سنتے ہیں. کبھی سوچا ہم نے کہ سب سے اونچی ڈگری اگر کسی کو موت کے وقت مل سکتی ہے جس پر اس کو مرنا ہے، وہ مسلم کی ڈگری ہے. سب سے بہترین پوزیشن جس پر آدمی مرے، اچیومنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مسلم ہے. اگر اس سے بڑھ کے کچھ ہوتا تو اللہ وہ کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو.
تو آپ بچے کو سب تو بنا رہے لیکن مسلم بنا رہے ہیں نہیں. انسان سوچے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی نگرانی نہیں ہے. نگرانی اگر ہے دنیوی اعتبار سے ہے، دین اعتبار سے نہیں ہے. کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسی صحبت ہے، کیا چل رہا ہے اس کا وقت انسان کے پاس نہیں ہے. سارا وقت وہ اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے. پھر اچانک کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی دور کا آدمی پہچان والا آ کے کہتا ہے ذرا دھیان دو، ذرا دھیان دو. کیا ہوا؟ ذرا اولاد پہ دھیان دو. بیٹے کا حال یہ ہے، بیٹی کا حال یہ ہے. دھیان نہیں دیا ہے، دھیان نہیں دیتا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ سب صحیح چل رہا ہے. آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دھیان نہیں دیا، نقصان ہو گیا. ایک چھوٹے پودے پہ آپ دھیان نہ دو، کھیتی پہ کسان دھیان نہ دے، آپ بتائیے کھیتی اچھی ہو جاتی؟ کسان جو آدمی ہے اس کو زمین میں ہل چلانا پڑتا، بیج صحیح قسم کا ڈالنا پڑتا، صحیح وقت اور صحیح موسم میں ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پانی اور فصل کے لیے کھاد اس کو دینی پڑتی ہے. سب کچھ بونے کے بعد جیسے وہ اگنا شروع ہوتا ہے، ہر مرحلے میں اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اور اس کو چیل کووں سے اور بکری سے اور گائے سے اور گدھوں سے بچانا پڑتا ہے. اس کی حفاظت کرنی پڑتی، نگرانی کرنی پڑتی ہے. خالی آپ نے زمین میں بیج بو دیا اور چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوتا ہے. اگنے کے بعد اس کو ہر مرحلے میں اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. پودے کی آپ کو نگرانی کرنی پڑتی ہے. کھیتی کے بارے میں آپ فکر مند ہو، اولاد کے بارے میں نہیں. اولاد زیادہ قیمتی ہے، کھیتی یہیں رہ جائے گی. اولاد آپ کے لیے اصل سرمایہ ہے. ان کو آپ نے کیا بنایا؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی، جو اکثر نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں. والدین کی لاپرواہی، غلط اسوہ، غلط نظام تعلیم، میڈیا اور بری صحبت. اب ہم کچھ آگے اور چیزیں دیکھیں گے جو بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں. نمبر 6، شفقت سے محرومی. بعض اوقات ماں باپ فکر کرتے ہیں لیکن جتنی کرنی چاہیے اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور ایسے طریقے سے فکر کرتے ہیں جو غلط ہے. بہت سے ماں باپ کیا سوچتے ہیں، بچوں کو ہمیشہ ڈانٹ میں رکھو تو بگڑیں گے نہیں، تو ہر بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں اور ان کو قریب کر کے کبھی شفقت نہیں دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نرم پڑ جائیں گے یہ سر پہ بیٹھ جائیں گے. عام طور سے یہ ذہن ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو سب سے پہلے اس اصول کو اپنانے والا کون ہوتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ اپنی اولاد کو ہر وقت ڈانٹتے رہو ان کو؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ نہ صرف اولاد کو، نہ صرف اپنے بچوں کو، دوسرے بچوں کو بھی، نہ صرف چھوٹوں کو بلکہ بڑوں کو بھی شفقت دینے والے تھے. ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنے والے تھے. خاص طور سے بچوں کو شروع کی عمر میں شفقت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ نہ ملے، شروع میں آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ میں اور اپنی محبت سے محروم رکھیں، تو ان کے دل میں یا تو آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، یا پھر ان کے دل میں اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی کہ میرے اندر کوئی کمی ہے جس وجہ سے ماں باپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. ان کے اندر جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی احساس کمتری کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، گھر میں کیوں پیار نہیں کرتے، کیوں میرے ساتھ محبت کا سلوک نہیں ہوتا ہے، کیوں مجھے بات بات پہ ڈانٹا جاتا ہے. شاید میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی عیب ہے.
تو اس کا فرق پڑتا ہے اس کی پڑھائی میں، اس کا فرق پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، جو ہمیشہ ایک قسم کا ڈرا سا رہتا ہے، اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھتا رہتا ہے، وہ واقعی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا۔ تو ماں باپ کی شفقت اولاد کے لیے ضروری ہے، خاص کر کے پہلے مرحلے میں اور خاص کر کے جوانی کے مرحلے میں، خاص کر کے بچیوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر میں رفق، نرمی ڈال دیتا ہے۔ گھر والوں کے اندر کیا رہتی ہے؟ ایک دوسرے کے لیے سختی نہیں، نرمی۔ اس حدیث کو امام احمد اور بہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 303۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں خیر آنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر والوں میں نرمی ہو، نرم مزاجی ہو، لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، نفسی نفسی نہیں، کاٹنے کو دوڑتا ہو گھر، ایسا نہیں۔ بعض گھروں کا حال ہوتا ہے اس طرح سے کہ بڑے چھوٹے سبھی کو ایسا لگتا ہے گھر میں گئے ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمارا گھر ایسا ہے تو بہت افسوس کی چیز ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کیسا ہو کہ آپ کے بچے اگر اسکول میں ہیں، گھر آنے کو جی کرے، گھر کا ماحول ہمارا بہت اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ ہم گھر والے جب جمع ہو جائیں وہی ہماری پکنک ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم کو گھر میں اچھا لگتا ہے، کیوں باہر بگڑیں گے بچے، کیوں باہر والوں کا اثر لیں گے؟ اگر ماں باپ کے ساتھ میں بچوں کا سلوک صحیح ہو اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کا سلوک صحیح ہو، تعلق صحیح ہو، تو بچے اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں ماں باپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں ماں باپ سے کوئی لگاؤ نہ ہو تو ماں باپ کو نہیں بتاتے، وہ واٹس ایپ پہ دوستوں کو بتاتے، فیس بک پہ بتاتے، سہیلیوں کو اور کبھی دوستوں کو بھی بتاتے۔ آپ کا ریلیشن اپنی اولاد سے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایشوز، اپنے پرابلمز آپ سے شیئر کریں۔ وہ ٹرسٹ، وہ اعتماد آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا، نہیں تو بہت مشکل ہے۔ آپ کے بچے کے پرابلمز دوسروں کو معلوم ہو اور آپ کو معلوم نہیں ہو، اس سے زیادہ بچے کو کھونا کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس آئیں، بتائے کہ ایک بات ہے، میں کسی کو نہیں بتا، آپ کو بتا رہا، یہ مجھ کو ایسا ہوتا ہے، بتائیے۔ یہ ٹرسٹ ہے اس کو کہ ان کو بتانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ مجھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ریلیشن آپ کو اپنی اولاد سے بلڈ کرنا پڑے گا۔ شفقت سے یہ ہوتا ہے، شفقت سے ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن ابن علی کو پیار کیا، چوما، بوسہ دیا۔ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ ابن حابس التمیمی جالسا، آپ کے قریب ہی ایک دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا اقرع ابن حابس التمیمی۔ کہنے لگے فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، کہ اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، آپ جیسا اپنے نواسے کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ عربوں میں کیسا تھا معاملہ؟ ایک دم بہادر بنانا ہے ان کو، بہادر بنانے کے لیے بعض اوقات سختی کرنی پڑتی ہے، جیسے ملٹری میں ہوتا ہے، ایک دم سختی، ہر بات ایک دم ٹائٹ۔ گھر ویسا نہیں ہونا چاہیے، یس سر، ہاں یس سر، ایسا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ما قبلت منہم احد، میں نے کبھی ان کو ایسا پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کہا بالکل صحیح،
ایسی سے بچے ڈسپلن بنیں گے نہیں. آپ نے کہا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا ثم قال من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. نہ دنیا میں کیا جاتا نہ آخرت میں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا اسے رحم نہیں ملے گا. جو اللہ سے رحم چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دوسروں پہ رحم کرے. ہم اپنی اولاد کو شفقت دیتے. یاد کیجئے آخری بار کب آپ نے اپنی اولاد سے کہا بیٹا مجھ کو تم سے بہت محبت ہے؟ بولے، شرماتے ہم بولنے کو. بولے سب تو کرتا نا اس کے لیے میں. ہاں، آپ کا بچہ آپ سے کہے آپ میرے سے محبت نہیں کرتے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل سینے میں تیر گئے جیسا لگتا ہے، ایک دم تیر سینے میں چلا گیا. اگر ایسا بولے اولاد، اور بعض اولاد ایسا فیل کرتی ہے، جبکہ ماں باپ اولاد کے لیے سب قربان کرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ سب کرتے ہیں لیکن کبھی اظہار محبت ان سے نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو اسے بتا دے. ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں، اپنی اولاد کو کبھی بتائیں؟ بولنا یہ میرا بچہ ہے، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں. کبھی بولے؟ ہم نہیں بولتے. ہم محبت نہیں کر، ایسا ہوتا کیا؟ اولاد محبت تو کریں گے ہی نا. ارے بتا، بول، کیونکہ اس کو یاد رہے گا تیرا بولا ہوا جملہ. کتنی مرتبہ ہم بولتے ہیں، سال میں کتنی بار بولتے ہیں ہم؟ سوچئے. ایک کبھی تو ہاں غلطی سے مجھ سے نکل جائے گا. واقعی بولنا چاہیے، اظہار محبت بھی ہونا چاہیے. لیکن دو چیزیں میری بات یاد رکھیں آپ. ایک ہے اولاد سے محبت کرنا، دو اولاد سے محبت کا اظہار کرنا. آپ کے دل میں کیا ہے آپ کی اولاد کو معلوم نہیں. اتنا وہ عقل مند ہوتا تو بچہ نہیں ہوتا. وہ بچہ ہیں، حتیٰ کہ جوان بھی. بعض اوقات ماں باپ اس کے بھلے کے لیے اس کو ڈانٹتے، اس کو نہیں سمجھتا. ہمیشہ ایسے ہی کرتے. باہر جانا چاہتا ہوں میں رات میں کھیلنے کے لیے، نہیں جانا باہر، بیٹھو اندر. سختی سے بولتے ہیں لیکن اس کے بھلے کے لیے بولتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے بولتے ہیں. بچے کو نہیں سمجھتا ہے. آپ وہی بات اچھے طریقے سے بھی بول سکتے تھے. بیٹا باہر اندھیرا ہے، کوئی بھی اٹھا کے بچوں کو لے جاتا ہے، معلوم تم کو؟ ہاں، میں تم کو کھونا نہیں چاہتا. تم مجھ سے جدا ہونا چاہتے؟ نہیں، مت جاؤ باہر. رات کے وقت ایسا نہیں جاتے باہر. یہ بھی تو کر سکتے تھے نا. نہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے نا، ہم بہت بزی لوگ، واٹس ایپ کون چیک کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہر بات ڈانٹ، ادھر ایک تماچا لگا دیا اس کو، چل اندر. ہمارا یہ طریقہ ہے. اب اس کے دماغ میں کیا ہے، یہ میرے سے محبت نہیں کرتے. اگر کرتے تو ایسا تھوڑی کرتے، ایسا تھوڑی کرتے. وہ آپ کی ہر حرکت کو انٹرپریٹ کرتا رہتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ. آپ بتائیے، آپ سوچتے وہ ایسا کیوں دیکھ رہا مجھ کو، وہ نہیں سوچے گا؟ وہ بھی تو کچھ نہ کچھ سوچے گا کہ کیوں ایسا کیے میرے ساتھ. وہ ہر چیز کو لیبل لگاتا رہتا ہے. نفرت کرتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں، یہ اچھے نہیں، یہ ایسے ہی ہیں. وہ لیبل لگاتا رہتا ہے جو سلوک ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. لہٰذا اپنی اولاد کے ساتھ جب تک آپ مجبور نہ ہوں، جب تک آپ ضروری نہ سمجھیں، آپ نرمی سے ان کے ساتھ میں رہیں. کیوں نہیں؟ آپ کمزور ہو جائیں گے. اس سے کمزور نہیں ہوتا آدمی، بلکہ شفقت کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے. جو ماں باپ اپنی اولاد سے شفقت کا سلوک کرتے ہیں، پھر ایک بار بات بند کر دیے تو بچے تل ملا اٹھتے ہیں. ایسا انسان جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرتا ہے، ناراض ہو جائے، بولے میں تجھ سے اب بات نہیں کروں گا، تو جھوٹ بولا نا، بات نہیں. اور رونا دھونا شروع کر دیتا بچہ، معافی مانگنے لگتا ہے. آپ کا سلوک بچے کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے. تو ایک بہت اہم بات ہے، بچوں کو گھر میں شفقت نہیں ملتی ہے ماں باپ کی طرف سے. ان کو حالانکہ لاکھ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، سلوک میں دکھتا نہیں ہے. دکھنا بھی چاہیے. آپ بتائیے، ہم بچے کو بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں،
پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا گھر کا کچھ کام کر رہے ہیں، ماں ہے مان لیجئے برتن دھو رہی ہے، بچہ آیا اور کچھ بات اچھی بولا، ہاتھ دھو کے ماں اس کو اٹھا کے کبھی چومتی؟ ہاں بہت اچھا بچہ، جاؤ اندر جاؤ۔ باپ کام چھوڑ کے کبھی گود میں اٹھا کے اس سے بات کرتا؟ بتاؤ بیٹا کیا ہے؟ ابو جان ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سب چھوڑ کے کبھی اس کو لیا اپنے پاس قریب کیا، اپنا موبائل سائیڈ میں رکھ دیا؟ ابو مجھ کو ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ ہاں موبائل رکھ دیا۔ یہ سین تو بہت مشکل ہے دیکھنا اس دور میں کہ موبائل رکھ دیا، ہاں بتاؤ بیٹا کیا ہے؟ زیادہ تر دیکھنے میں کیا ملے گا؟ موبائل میں لگا ہے، ہاں بول۔ وہ رکھ دیا اور اس کو اہمیت دیا، بتا، گود میں لے لیا اس کو۔ یا بڑا بیٹا ہے، قریب بٹھایا اس کو، بیٹھ یہاں پہ، ہاں بتاؤ کیا ہے؟ کچھ پرابلم ہے بیٹا؟ اب بات کیے کبھی ایسا کتنے مرتبہ کرتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ تو بچوں کو جب گھر میں شفقت نہیں ملتی ہے، وہ باہر تلاش کرتے ہیں۔ باہر اچھے لوگ بھی مل جاتے، برے بھی ملتے ہیں، اور زیادہ تر کون ملتے؟ برے ملتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیں، محبت کرنا تو ہے ہی ہے اور کرتے ہیں ماں باپ، اظہار محبت بھی ہونا چاہیے۔ محبت کا اظہار بھی خرید کے دے رہے، یہ محبت کا اظہار ویسا نہیں ہے، سلوک۔ اولاد اگر ماں باپ سے کہے آپ محبت نہیں کرتے مجھ سے، کیا بولتے ہیں؟ اتنا خرچ تیرے ایجوکیشن پہ کر رہا ہوں، اتنی مہنگی کتابیں تیری ہیں، یہ جوتے، یہ جینس پینٹ، اور یہ گاڑی بائک لے کے دیا، محبت نہیں کرتا؟ بولتا یہ سب چیزیں، لیکن آپ مجھ سے کب بات کرتے ہو؟ کیسی بات کرتے ہو؟ کبھی بیٹھتے میرے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں؟ سوچئے آپ۔ تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سلوک ہمارا اولاد کے ساتھ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے بھی بچے بگڑتے ہیں، غلط لوگ ان کو مل جاتے ہیں جو غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے آپ کے بچے۔ نمبر 7، بچے غلطی کرتے ہیں یا بچوں کو غلطی سے بچانے کے لیے، سدھارنے کے لیے سختی اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ اس سے ان کے ذہن میں غلط تصور پیدا ہوتا ہے۔ بچہ گالی دے دیا، غلط کام کیا، اب اس کو معلوم نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں غلط کیا ہے، گالی میں کیا غلط ہے، کیونکہ سنا کس سے تھا؟ اس نے دادا جان سے۔ تو اب بچے کو آپ اتنا پیٹتے ہو کہ اس کی پیٹھ پہ نشان بن گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اور 2 سے 4 دن تک بچہ بیمار رہا۔ اب بتائیے اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ اتنا زیادہ سختی، اتنی زیادہ پٹائی کہ وہ زخمی ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے اس کی۔ ایسے زور زور سے اس کو آپ نے مارا کہ آنکھیں کالی ہو گئی، منہ پہ تماچے لگا دیے اس کے۔ بعض اوقات ہم بچوں کو سزا دینے میں بیوی کا، باس کا، پڑوسی کا، سب کا غصہ اس پہ نکالتے ہیں، سب کا غصہ اس پہ اتارتے ہیں۔ یہ جو غلطی ہے، اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں۔ سزا غلطی کے مطابق ہونی چاہیے، اور سزا ایسی ہونی چاہیے جس سے سدھار آئے، نہ کہ بگاڑ بڑھے۔ آج وہ چھوٹا آپ کی مار کھا رہا ہے، لیکن ریکارڈنگ کر رہا ہے پوری دماغ میں۔ جب وہ بڑا ہوگا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، پکڑے گا، بہت دیکھا بچپن میں، ابھی بیٹھو چپ چاپ۔ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، وہ جوان ہو جائے گا، تب کیا کرے گا وہ؟ اب نہیں، بچپن میں کھایا ہوں بہت مار، اب رکو ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اس نے سختی دیکھی۔ اگر اس کے ذہن میں یہ تصور ہو، پیار سے سمجھاتے، شفقت سے سمجھاتے، میرا خیال رکھتے، میری خیر خواہی کرتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں، بہت مجبور ہوئے تو پٹائی کرتے تھے، وہ بھی حساب میں، تو وہ کبھی آپ کا باغی نہیں بنے گا۔ تو بچوں میں بگاڑ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ شروع کے دور میں اتنی سختی کرتے ہیں کہ پھر وہ سختی بچوں کو باغی بنا دیتی ہے اور ماں باپ سے نفرت کرنے والا بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص، یعنی اتنا زیادہ بچوں پہ دباؤ ڈال دینا
کہ حرکت بھی کرے، ادھر آ، کھڑا ہو یہاں پہ، وہ کھڑا ہو گیا اور تھوڑا ہل رہا، بچہ ہلے گا نہیں تو کیا کرے گا، ہلنے پہ مار رہے آپ اس کو، سیدھا کھڑا ہو، ہلتا ہے، ہلنا، بچہ ہلے گا نہیں، کھڑا کرے کمپنی میں آپ بغیر ہلے کھڑے ہو جاتے ہو، ایسا بے وجہ مارنا بچوں کو، اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، بچے بگڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت کی طرح کھڑے رہیں، ایسے کھڑے رہیں جیسے بت ہوتے ہیں، اس کے لیے کھڑے رہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنا زیادہ دباؤ ڈالنا بچوں پہ اور وہ چاہنا کہ وہ اتنی تعظیم کریں اس کی، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آدمی ان کے اوپر حکمرانی کرنے لگ جائے۔ اسی طرح سے یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے کہ بچوں کی جاسوسی کی جائے، اس سے بگڑتے بچے۔ یعنی بچوں کا خیال رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ بچوں کی جاسوسی کرنے لگ جائیں آپ، اور بچوں کو ہر بات پہ شک کرنے لگ جائیں آپ۔ کہاں گیا تھا؟ باہر کھیل رہا تھا یا کلاس تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہتے تو خاموشی سے بھی بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے تھے، ایکسٹرا کلاس تھا کہ نہیں تھا، فلاں کے گھر پہ ہی تھا کہ نہیں، آپ اپنے طور پر چیک کرا سکتے تھے، لیکن آپ کیا کرتے؟ اچھا جھوٹ بول رہا تو نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی وہیں پہ تھا، میں ایکسٹرا کلاس تھا ہمارا، سچ بول ورنہ ٹانگ توڑوں گا، دیکھ پکڑا جائے گا تو بہت پٹائی کروں گا، میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، کلاس سے آ رہا ہوں میں، ٹھہر ذرا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے کرتا ہوں دیکھ۔ فون نکالا، کلاس ٹیچر کو فون کیا، یہ ہمارا فلاں بیٹا یہ آپ کے پاس کلاس میں پڑھتا ہے، ہاں یہ کلاس تھا کیا آپ کا آج ایکسٹرا؟ ہاں تھا، اچھا اچھا اچھا، میں سمجھ رہا تھا بس یہاں وہاں گھوم تو نہیں رہا تھا، ٹھیک۔ اب بچہ ہوتا اب بولو، اب بولو، آپ کو میری بات پہ بھروسہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مجھ کو پکڑ کے دکھاؤ گے؟ اب بتاؤ، پکڑ کے دکھاؤ مجھ کو۔ اب جو جھگڑا ہو رہا ہے نا اماں سے، پیسے کیوں لی؟ میں لیا تھا، یہ کیوں کیا؟ پکڑ کے بتاؤ، پھر میں کتنی چیزیں کروں گا۔ بچے کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تو بچ کے دکھا مجھ سے، اور بچہ بچ کے دکھا سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں اس کے لیے۔ بعض اوقات ماں باپ اتنا زیادہ بچوں پہ سختی کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھا بن کے رہنے کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان سے کر کے کچھ فائدہ نہیں، یہ ہمیشہ الٹا ہی بولنے والے ہیں۔ اگر میں جا کے باپ سویا ہوا ہے، اب بچہ سوچ رہا، سنا اس نے اسکول میں ٹیچر نے بتایا اس کو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اب بچہ جا کے سوچا چلو ابو ہے، سوچا بیٹھ کے اتنا میرے لیے کرتے ہیں، خدمت کرنا چاہیے، ٹیچر بھی بولے جا کے آج ماں باپ کے پاؤں دبا کے آؤ گے تم لوگ۔ گیا پاؤں دبانے لگا، باپ لیٹا ہوا ہے، اب بولا ہاں کیا چاہیے؟ ابو پاؤں دبا رہا ہوں آپ کے۔ ہاں یہ سب ڈرامہ بن کر کیا چاہیے ڈائریکٹ بول، اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ انسلٹ کر دیے اس کے، بدگمانی، یہ سب ناٹک بن کر پاؤں دبانے کا، کچھ چاہیے تبھی کر رہا ہے، کبھی کرتا نہیں، آج کیسے کر رہا ہے؟ چلا جائے گا وہ چپ چاپ نکل کے چلا جائے گا کمرے سے، کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ ایسے یہ لائق نہیں ہے۔ اس کے ذہن ایک دن میں کوئی بگڑتا نہیں ہے، ایک دن میں کوئی بگڑتا نہیں ہے، لمبا زمانہ غلط پہ غلط پہ غلط ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم کبھی سوچتے نہیں میں نے کیا غلطی کی ہے، کیوں نہیں۔ ان کا انسلٹ کرنا، ان کے اوپر حکمرانی کرنا، ان پہ بھروسہ نہیں رکھنا، ان کی جاسوسی کرنا، ان کو پکڑنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو یہ بتاتی کہ یہ میرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، خالی فکر نہیں کرتے، نہیں بھروسہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہوتا ہے اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدہم، جب ایک امیر جو لوگوں پر نگراں سرپرست ہوتا ہے، وہ جب لوگوں کے پیچھے شک میں پڑھ کے ان کی تحقیق کرنے لگ جاتا ہے، جاسوسی کرنے لگتا ہے، تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔
بہت زیادہ جاسوسی جب ہوتی ہے تو آپ دوست کے ساتھ کر کے دیکھو، ایسا اپنے دوست کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ بھروسہ مت کرو، جاسوسی کرو اس کی، آپ کے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں گے۔ میں بول رہا تو بھروسہ نہیں کر رہا، اتنا چیک کرا پیچھے سے، واقعی میں نے ایسا بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، میری بات پہ بھروسہ نہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح سے جاسوسی کرنے سے بھی بچے ان کا یعنی دل ٹوٹ جاتا ہے اور ماں باپ سے ان کا تعلق خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو اولاد کی جائز ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرنا۔ بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچہ ایک چیز مانگ رہا ہے، آج مٹھائی کھانے کو جی کر رہا ہے، نہیں، کیوں نہیں بولا نا، باپ میں ہوں کہ تو ہے؟ یا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، کھیلنا چاہ رہا ہو باہر، سب دوست کھیل رہے ہیں اور اس کا ہوم ورک بھی ہو چکا ہے، گھر کا کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن بس آپ بتانا چاہتے ہو باس گھر میں میں ہوں۔ باس کون ہے؟ میں، تیری میں مانوں، میری تو مانے گا، نہیں جائے گا باہر۔ بعض اوقات اس طرح سے بچوں کی جو جائز چاہتے ہیں، چاہے کھانے پینے کی ہو، لباس کی ہو، ایجوکیشن کی ہو، یا کھیل کود ہی ہو، کھانا پینا ہو، مٹھائی ہو، ماں باپ پوری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ بچوں کی ہمیشہ چاہتیں پوری کرنا بھی غلط ہے، اور یہ ریسرچ ہے، تحقیق یہی بتاتی ہے کہ جو ماں باپ بچوں کی ہر چاہت پوری کرتے ہیں وہ ان کو بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو محرومی کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ان کو صبر کی بھی عادت ڈالنا چاہیے، نہیں بیٹا اس مرتبہ نہیں، اس لیے کہ یہ وجہ ہے، ابھی نہیں، بعد میں تم کو دوں گا میں، ابھی پڑھائی کرو، بعد میں کھیلنے جان۔ آپ کی بات واقعی کچھ اس میں بنیاد ہونا چاہیے، لیکن صرف اپنی حکمرانی اور ظلم کے طور پر ان کے اوپر اس طرح سے کرنا نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ باغی بنتے ہیں۔ آپ کو جیسے خراٹے لینے لگے بھاگتا ہو باہر، یا اس کو کھانا ہے چاہیے چیز آپ نہیں دے رہے تھے، آپ سو گئے، آپ کی جیب میں سے پیسے غائب ہو جاتے، آپ گن کے تھوڑی نہ رکھتے، آپ کنفیوز ہوتے پیسے اتنے ہی تھے کہ کم تھے کہ زیادہ تھے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر بیوی سے جھگڑا کرتا، کیوں لی پیسے میرے، وہ بچہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ راستہ نکالنا چاہتا ہے نکالے گا، کیا فائدہ ہوا اس کا، بگڑا نا۔ تو ایسی حکمرانی نہیں کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، واقعی جو ضرورت ہے۔ ضرورتیں اور چاہتیں دونوں میں فرق ہے، چاہتوں میں کبھی ہاں نہ کرتے رہنا موقع کی مناسبت سے، ضرورتیں جو واقعی نیڈز ہیں، اس کو دوا کی ضرورت ہے اور آپ نہیں دے رہے دوا، غلط۔ اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور آپ نہیں دے رہے، اس کو نوٹ بک چاہیے، ہوم ورک کر کے جانا ہے، آج نہیں کل، بلا وجہ آپ کے پاس پیسہ ہیں لیکن آپ سستی کر رہے ہیں، نہیں چاہتے آپ، ایک دن نہیں کرے گا ہوم ورک تو چلے گا نہیں، کیا آپ بے وجہ اس کو یہ کر رہے ہیں، اس کی پٹائی ہونے والی کلاس میں اگر نہیں کرے گا تو اس طرح سے اگر ظلمن آدمی کرتا ہے بچے بگڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری اس پر ہے وہ ذمہ داری پوری نہ کرے، کھانا پینا جس کو قوت کہتے ہیں، بنیادی ضرورتیں، وہ ان کو پوری نہیں کرے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو جو اولاد کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور دو باتیں ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ نویں چیز یہ ہے کہ بچوں سے عطا میں انصاف ہونا چاہیے۔ آپ ایک بچہ اچھے مارکس لاتا ہے، آپ اس کو جو چاہتے ہو دیتے ہو، اور دوسرا بچہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو نہیں دیے، اور وہ آ کے آپ سے کہتا ہے آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے، اس کے لیے لائے، تو پہلے اتنی پڑھائی کر، تو پہلے لائق بن، آپ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلتا ہے۔ آپ جب ہدیہ دیں آپ کو برابری کرنا چاہیے، ہاں ضرورتوں میں جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کو دیں، لیکن گفٹ جب دیتے ہیں، سلوک جب کرتے ہیں، بچوں میں انصاف ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے، میرا راجہ بیٹا ہے اور لیکن بچی بیٹھی دیکھ رہی ہے، اس سے پیار نہیں کر رہے، بیٹے کے لیے گفٹ پہ گفٹ پہ گفٹ لا رہے ہیں، بچی کے لیے نہیں۔ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، بچی کے لیے سب کچھ آ رہا ہے، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہے، تو یہ رہنے والا ہے، زندگی بھر تو ہی کھائے گا، لیکن بچی جانے والی ہے تو سب اس کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ نہیں،
ان کے لیے بھی کرنا، اس کے لیے بھی کرنا۔ تو سلوک میں اور عطا میں عدل و انصاف یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، سلوک میں عطا میں انصاف کرو۔ نمبر 10 آخری چیز، لاڑ پیار میں غلو۔ بچہ مہمان کو تھپڑ لگا رہا، لیکن آپ کو بچہ ہی ہے، ابھی سیکھے گا انشاءاللہ، ہاں غلط پہ غلط حرکت کر رہا ہے لیکن آپ اس کو ڈانٹتے نہیں، ابھی تو بچہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جہاں بہت زیادہ سختی غلط ہے، وہاں بے لگام بچوں کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ آپ کے پاس ایک قاعدہ ہونا چاہیے کہ غلطیاں ان پر آپ ہلکا سمجھائیں، ڈانٹیں، اور بڑی غلطی اگر بچہ کرتا ہے، اخلاقی غلطی اس کے اندر ہوتی ہے، تو آپ اس کو ڈانٹیں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم، اپنا چابک گھر میں ایسی جگہ لٹکا کے رکھو، ٹانگ کے رکھو، ایسی جگہ رکھو کہ سب کو دکھائی دے، یہ ان کے لیے ادب کی چیز ہے، ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوگا۔ تو ڈنڈا جو ہے، ایک ڈنڈا اس کی زیارت کے لیے ہمیشہ ایک جگہ ایسی رہنی چاہیے کہ بچے دیکھیں، خالی اشارہ اتاروں، لا اور میرا ڈنڈا بولتی وہ سیدھا ہو جائے۔ پیار محبت سے سمجھائے، سب کچھ کیے، نہیں مان رہا، چاہیے ہی مجھ کو رات کے 3 بجے آئس کریم، ستا رہا ہے، چاہیے، چاہیے کا مطلب چاہیے، نہیں سن رہا سمجھانے کے باوجود۔ بیگم ذرا وہ لاؤ، حضرت ڈنڈا اٹھا کے لاؤ، وہ ڈنڈا آتے ہی پھر کیا ہوگا، ایک بار سال میں پٹائی ہونا، سال کے بقیہ دنوں میں صرف اس کے نام سے ہی وہ یادداشت تازہ ہوتی رہے۔ یہ کیا ہے، یہ بچے میں کیا پیدا ہوگا، ادب۔ اتنا بھی آپ بے لگام بچوں کو چھوڑ دیں کہ آپ کی بات مانے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو حدیث میں کہا گیا کہ ہنٹر وہاں پہ لٹکا کے رکھو جہاں سب کو دکھے، اس کی زیارت کیا ہے، ان میں ادب پیدا کرے گی، مارنا نہیں بات بات پہ، لیکن دکھنا چاہیے وہ۔ تو اس طرح سے گھر کے اندر ماحول بنائیں کہ ایک دم بے لگام بھی بچوں کو لاڑ پیار میں سڑا بھی نہ دیں، ان کو ہر چیز ان کی پوری کرنا یہ بھی غلط، ہر غلطی پہ اس کو کچھ ٹوکنا نہیں، سمجھانا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور غلط طریقے سے سدھارنے کی ہماری حفاظت فرمائیں، وہی طریقہ اپنانے کی توفیق دے جس سے واقعی اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔